آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس نے اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں وقف کر دی۔ ڈاکٹر اسرار احمد، ایک نام جو کہ اسلامی دنیا میں علم و حکمت کی ایک مثال بن گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد ایک ممتاز پاکستانی مسلمان اسکالر تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا قرآن سے شغف اور زبان و بیان پر قدرت کے باب میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ بھارت کے ضلع ہریانہ میں مورخہ 26 اپریل 1932 کو پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ لاہور منتقل ہو گئے اور گورنمنٹ کالج سے ایف ایس سی کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ 1954 میں انہوں نے کنگ ایڈورڈ کالج سے ایم بی بی ایس کرنے کے بعد 1965 میں جامعہ کراچی سے ایم اے کی سند حاصل کی۔ 1971 تک میڈیکل پریکٹس کی۔ دوران تعلیم آپ اسلامی جمعیت طلباء سے وابستہ رہے اور فعال کردار ادا کرتے ہوئے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ سمانہ طالب علمی سے ہی ان کی شناخت مدرس کے طور پر ہوتی تھی اور انہوں نے درس قرآن دینا بھی شروع کر دیے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی، تاہم جماعت کی انتخابی سیاست اور فکری اختلافات کے باعث اپنے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جماعت اسلامی سے استعفیٰ دینے کے بعد آپ 2 سال تبلیغی جماعت سے منسلک رہے، جس کے بعد آپ نے اپنی طرف سے قرآن کا سلسلہ جاری رکھا اور بالخصوص 1965 کے بعد آپ نے اپنا زیادہ تر وقت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور اس کو عام کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ 1967 میں آپ نے ایک کتاب اسلامی نشات ثانیہ کرنے کا کام، جس میں آپ نے اپنے کام کی وضاحت کی، یہ واضح کیا اور لوگوں میں آپ بڑی پیمانے پر معروف ہو گئے۔ 1970 اور 1971 ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا، جب انہیں حجاز مقدس میں ایک لمبے عرصے تک قیام کا موقع ملا اور حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ دوران حج انہوں نے اپنی میڈیکل پریکٹس ترک کرنے کا اہم فیصلہ کیا۔ 1971 میں مرکزی انجمن خدام القرآن کی بنیاد رکھنے کے بعد 1975 میں تنظیم اسلامی کی تشکیل کے بعد اپنی تمام توانائیاں تحقیق اور اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دیں۔ 1976 میں قرآن اکیڈمی قائم کی۔ مختلف پلیٹ فارم قائم کر کے انہوں نے ملک بھر میں مختلف نوعیتوں سے فہم قرآن کی تحریک شروع کر دی۔ نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن، ہفتہ وار درس قرآن، سالانہ درس کانفرنس اور اس کے علاوہ متعدد پہلوؤں سے قرآن کریم کی اشاعت کا کام شروع کیا۔ وہ قرآن کریم کے اندر اتر گئے تھے، یا یوں کہیے کہ انہوں نے قرآن کریم کو اپنے اوپر کھول رکھا تھا، اسی لیے ان کی شخصیت قرآن کریم میں رچ بس گئی تھی کہ وہ عہد حاضر میں شاید پورے عالم اسلام میں قرآن کے سب سے ممتاز مبلغ اور طارق کی حیثیت سے سامنے آئے۔ 1978 میں ڈاکٹر اسرار احمد نے پی ٹی وی پر پروگرام القرآن شروع کیا، جو کہ عوام میں بہت مقبول ہوا، اور اسی پروگرام کو پی ٹی وی کی تاریخ کے مقبول ترین مذہبی پروگرامز کا درجہ حاصل ہے، جبکہ الہدیٰ نامی پروگرام سے ان کی شناخت پاکستان کے ہر گھر میں پہنچی۔ ان کے ٹیلی ویژن پروگرام کے لیکچرز کا مرکزی خیال یہ ہوتا تھا کہ اسلامی تہذیب کا احیاء اسلام کی نشات ثانیہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا لیں۔ 1981 میں جب آپ جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا کے رکن رہے، حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اس سال آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ صدر ضیاء الحق ماڈل ٹاؤن باغ جناح کی مسجد دارالسلام میں امامت میں نماز ادا کرتے اور جمعہ کا خطبہ بھی سنایا کرتے۔ آپ مروجہ انتخابی ریاست کے مخالف تھے اور خلافت راشدہ کے طرز عمل پر یقین رکھتے تھے۔ آپ نے 100 سے زائد کتب تحریر کیں، جن میں کئی کا دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جامع کتابیں لکھیں۔ مشہور بھارتی مسلم اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ اسی ضمن میں انہوں نے بھارت کے بھی کئی دورے کیے۔ عالمی سطح پر آپ نے مفسر قرآن کی حیثیت سے زبردست شہرت حاصل کی۔ بلا مبالغہ ان کی سینکڑوں ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں، جن میں سے کئی کے مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں۔ جب ہندوستان جایا کرتے تھے تو وہاں پر جس جگہ پر آپ کے خطاب ہوتے، وہاں پر پوری شان و شوکت سے آپ خطاب فرماتے۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب آپ کی تقریر سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت لاہور شہر میں گزارا۔ لاہور شہر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں ایک اور عظیم شخصیت مولانا احمد علی لاہوری بھی موجود رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی زندگی کے آخری خطاب میں فرماتے ہیں کہ میری مولانا احمد علی لاہوری سے 2 مناسبتیں ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 40 سال تک قرآن مجید کا درس دیا۔ الحمدللہ میں نے بھی اسی شہر لاہور میں 40 سال تک درس دیا۔ اور دوسری مناسبت یہ کہ جس مسجد کا مولانا احمد علی پوری نے افتتاح کیا، میں نے اسی مسجد سے اپنے درس کا آغاز کیا۔ اس اللہ کے بندے نے اپنی پوری زندگی کو قرآنی زندگی بنا لیا تھا۔
ڈاکٹر اسرار احمد کو اللہ نے جو برگوئی ہے اس کی دولت سے نوازا تھا، وہ اپنی ہر بات پوری مضبوطی کے ساتھ کہتے تھے اور اختلاف رائے کے باوجود تمام جماعتوں کی خدمات کا اپنے دل سے اعتراف اور تمام شخصیات کا ادب و احترام بھی کرتے۔ ان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو ان کی یکسوئی، خود اعتمادی اور خدمت دین تھا۔ آپ اس پیغام کو گہرائی میں جا کر سمجھایا کرتے تھے اور جس بات کو حق جاننا، اس پر نہ صرف خود قائم رہنا بلکہ دوسروں کو اس پر قائم کی منظم جدوجہد میں شریک کرتے تھے۔ 14 اپریل 2010 کی شب قرآن کا یہ خادم، امت کا درد رکھنے والا اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے والا دائی، 78 برس کی عمر میں لاکھوں لوگوں کو سوگوار چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آپ کی نماز جنازہ ماڈل ٹاؤن میں ادا کی گئی اور آپ کو گارڈن ٹاؤن کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے پسماندگان میں بیوی، 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو ابہام سے مبرہ ہوتی تھی اور وہ ایک ماہر استاد کی طرح گتھیاں سلجھایا کرتے تھے۔ ان کی بات براہ راست لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کم و بیش 60 برس انسانوں کی بستی میں اجالے اور انسانوں کی بستی میں روشنیاں کرنے میں گزار دی۔ اللہ تعالیٰ فروغ دین کے پیغمبرانہ مشن کے اس مشعل بردار کی قبر کو نور سے پر نور کرتے۔